معجزۂ قرآن۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشگاہ الہی سے جو معجزات عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے۔ چنانچہ جب کفار نے معجزہ طلب کیا تو خدا نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ۔ سورہ عنکبوت۔ اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتریں؟ کہہ دے کہ نشانیاں خدا کی قدرت میں ہیں، میں تو صاف صاف خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے اس پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے مقابلے میں اپنی اسی وحی آسمانی کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا۔ چنانچہ گویا اسی آیت پاک کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا کیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وہی یعنی قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیرووں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری باب الاعتصام۔ اس حدیث سے متعدد نقطے حل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔ نمبر 2، دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، ہوئے اور ہو کر مٹ گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اعظم یعنی قرآن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا۔ نمبر 3، چونکہ وہ معجزے وقتی اور عارضی تھے اس لیے ان سے جو اثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور قیامت تک نئے نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ربانی نشانیاں خدا کی طرف سے عنایت ہوئیں ان میں صرف یہی ایک معجزہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے اور اعلان عام کیا ہے کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے، اور پھر خود ہی اس کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ رہے گی۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ کہہ دے اے پیغمبر اگر تمام جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد پر کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود میں پورے قرآن کے بجائے صرف 10 سورتوں کا جواب مانگا گیا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے جی سے بنا لیا ہے؟ تو کہہ دے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی 10 ہی صورتیں لے آئیں اور اپنی مدد کے لیے خدا کے سوا جس کو چاہیں بلا لیں اگر وہ سچے ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں 10 صورتوں سے گھٹا کر ایک ہی صورت کا جواب لانے کی تحدید کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ۔ اور اگر تم کو اس میں بھی کوئی شک ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لاؤ اور خدا کے سوا اپنے تمام گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ۔ تو اگر تم ایسی صورت بنا کر نہ لاؤ گے اور یقیناً نہ لا سکو گے تو اس آتش دوزخ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر جن کو تم پوجتے ہو سب ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے۔ اس کے ہم معنی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ فادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ یونس۔
کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس صورت کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دے کہ اس جیسی ایک صورت تم بھی لاؤ، خدا کے سوا اور جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ سورہ طور۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو ایمان نہیں، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات بھی وہ پیش کریں۔ اس امر پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت سے معجزہ ہے اور وجہ اعجاز کیا ہے۔ نمبر 1، بعض معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید کا نظم کلام یعنی اسٹائل معجزہ ہے، یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور اسلوب پر ہوا کرتا تھا، قرآن مجید نے ان کو چھوڑ کر ایک اور بدیع طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا۔ ان کے کلام کا تمام تر نمونہ شعر تھا۔ قرآن مجید کے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا۔ کاہنان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا تھا، مگر اس میں تکلف اور آورد تھا۔ قرآن مجید نے نظم و نثر کے درمیان ایک ایسا پسندیدہ اسلوب اختیار کیا جو بلغائے عرب کے تخیل میں بھی نہ تھا۔ قرآن کے مطالعے، مقاطع اور فواصل، یعنی جس طرح قرآن کسی بیان کا آغاز اور اس کا خاتمہ کرتا ہے اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑتا جاتا ہے، وہ حد اعجاز میں داخل ہے۔ نمبر 2، معتزلہ سے جاہز اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے معجزہ قرار دیتے۔ نمبر 3، نظام معتزلی اور ابن حزم ظاہری یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور امام رازی بھی اس کو قرب الی الصواب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلے میں گنگ کر دیں اور اس لیے وہ اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ نمبر 4، بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشن گوئیاں ہیں جو انسان کے حیطہ امکان سے باہر ہیں۔ نمبر 5، بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا ہے جو انسانی دسترس سے باہر ہے۔ نمبر 6، کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی ہے کہ انسانوں کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص، صحیح و غلط، غرض مختلف المراتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید شروع سے اخیر تک بلندی کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اس کی خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی تسخیر بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، ایک دو آدمیوں کی یہ رائے ہے کہ معجزہ یہ ہے کہ ایک امی کی زبان سے ایسا کلام بلاغت نظام نکلا۔ نمبر 9، بعضوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعجاز اس کے احکامات، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں جو ایک جگہ مجتمع نہ ہو سکیں، اور نہ ضروری ہے کہ وجہ اعجاز صرف ایک ہی محدود ہو۔ قرآن مجید کے وجوہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو اپنے مذاق کے مطابق جو بات نمایاں نظر آتی ہے، اسی کو اس نے وجہ اعجاز قرار دے لیا ہے۔ کوئی حسین اور خوبصورت چیز جب نقادان فن کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو کوئی اس کے رنگ و روغن کا مداح ہوتا ہے، کوئی اس کے اعتدال قامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اس کی زیبائش و آرائش کی مدح کرتا ہے، تو در حقیقت اس کی ذات ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ہر ناقد اپنی چشم اعتبار سے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو اس کے حسن کا معیار قرار دے لیتا ہے۔ حافظ و سعدی کے کلام کا معترف کون نہیں، لیکن لوگوں سے ان کے حسن خوبی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کہے گا۔ کسی کے نزدیک ان کے کلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے لیے بحر نہایت مطربانہ اور موسیقانہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی طریقہ ادا اور اسلوب تعبیر کی تعریف کرے گا۔ بعض ناقدین سخن کی، الفاظ کی شیریں اور ترکیب کی ندرت پیش کریں گے۔ کوئی تشبیہ و استعارہ کی جدت پر زور دے گا۔ دوسرے اصحاب ان کی نازک خیالی کے معترف ہوں گے۔ بعضوں کے نزدیک ان کی معنی آفرینی، عمیق فلسفہ و حکمت اور دل پذیر موعظت ان کے کلام کا تمغہ کمال ہے۔
عباراتنا شتی و حسن کا واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہماری عبارتیں گو مختلف ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے، ہر شخص اپنی عبارت میں اسی ایک حسن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کا اگر استسقاء کیا جائے جن میں اس کے وجود اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے تو وہ ہم کو خود مختلف نظر آتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے وجوہ اعجاز میں اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف ہیں کہ ان میں کسی ایک میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہیں تو اپنی تعلیم و ارشاد کی مدح کی ہے، کہیں اپنی تاثیر اور قوت جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں اپنی یکسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی بتائی ہے، کہیں اس نے اپنی عربیت اور حسن کلام کو ظاہر کیا ہے، کہیں ایک امی کی زبان کا پیغام ہونا اپنا معجزہ بتایا ہے، ایک موقع پر اپنی ہدایت اور رہنمائی کو مخصوص ترین وصف قرار دیا ہے، کہیں وہ خود کو نور، ہدیٰ، حکمہ، بینہ اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا پیکر کہتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم ان آیتوں کو بترتیب لکھ دیتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ سورہ نحل۔ جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، تو یہ ایسی زبان ہے جو عربی ہے اور اپنے مدعائے دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔ بلسان عربی مبین۔ شعراء۔ یہ قرآن ایک ایسی زبان میں ہے جو اپنے مدعائے دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج۔ سورہ زمر۔ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں۔ قرآن مبین۔ سورہ یاسین اور سورہ حجر۔ اپنے مدعا کو خوبی سے ظاہر کرنے والا قرآن۔ یکسانی اور عدم اختلاف۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ نساء۔ کیا یہ کافر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ قوت تاثیر۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ ان کو قرآن کے ذریعے سے اگلی امتوں کے اتنے حالات سنائے جا چکے ہیں جو ان کی تنبیہ کو کافی تھے۔ یہ قرآن دل تک پہنچ جانے والی دانائی ہے، لیکن ان کو ڈرانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کفار قرآن مجید کو سحر اور جادو کہتے تھے، کیوں؟ اس کی اسی تاثیر اور قوت تسخیر کی بنا پر۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین۔ سورہ احقاف۔ جب ان کافروں پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو سچائی آنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کفار کہتے تھے کہ جب محمد لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے لگیں تو شور کرو تاکہ لوگ سن کر متاثر نہ ہوں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ سورہ فصلت۔ کفار نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس کے پڑھتے وقت شور و غل کرو شاید تم جیت جاؤ۔ تعلیم و ہدایت۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ۔ یہی ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے سرتاپا ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورہ اسراء۔ یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور سیدھی ہے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ ھو اہدی منہما اتبعہ۔ سورہ قصص۔ کہہ دے قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ تو میں اس کی پیروی کروں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورہ مائدہ۔ تمہارے پاس روشنی اور مدعا کو ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ۔ سورہ بقرہ۔ ہم نے تیری طرف کھلی ہوئی آیتیں اتاری۔ وَھَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔
او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ۔ سورہ اسراء۔ یہ مبارک کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو کہ تم پر رحم کیا جائے، اور یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ 2 قوموں پر کتاب اتاری گئی اور ہم اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قوموں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تو لو، یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ عزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا، یہ حکمت اور تعریف والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، تجھ سے وہی کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا، تیرا پروردگار بخشش والا ہے اور عذاب والا بھی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کی زبان عجمی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے احکام کیوں نہیں کھول کر بیان کیے گئے۔ ہم عرب ہیں اور کتاب عجمی۔ کہہ دو کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور وہ دلوں کے امراض کا علاج ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن، والقرآن ذی الذکر، نصیحت والا قرآن۔ قرآن کا جواب لانے کی قدرت نہیں۔ لا یأتون بمثلہ، سورہ اسراء، جن و انس اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ ولن تفعلوا، سورہ بقرہ، اور یہ کفار ہرگز اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ ایک امی کی زبان سے ادا ہونا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ سورہ عنکبوت۔ قرآن سے پہلے اے پیغمبر نہ تو کچھ پڑھ کر سناتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو البتہ یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ کھلی آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیتوں سے صرف گناہگار ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں اس پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں نہیں اتریں۔ کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے قبضے میں ہیں، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ حفظ و بقا کا وعدہ۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ نمل، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، سورہ قیامت۔ ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فصلت، اس قرآن کے پاس آگے اور نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ قوت و دلائل۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، سورہ انعام، یقیناً تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل آ چکی۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ،
کہہ دے کہ خدا ہی کے لیے وہ دلیل ہے جو دلوں تک اتر جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ سورہ اعراف۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہم مومنوں کے لیے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں صرف چند حیثیتوں کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں۔ اگر کوئی استسقاء کرے تو متعدد وجوہ اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی تمام حیثیات کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے۔ اس کے معجزہ کامل ہونے پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ 1350 برس گزرے کہ کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک امی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب پیش کرے، تو کیا یہ واقعہ نہیں کہ ان 13 صدیوں کا ایک ایک سال گزر گیا مگر ایک آواز بھی اس تحدی کو قبول کرنے کے لیے بلند نہ ہوئی۔ اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کو معیار اعجاز قرار دیا جائے تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ عین اس وقت جب ایک امی کی طرف سے جو ایک شعر تک موضوع نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ مدعیانہ اعلان عرب میں شائع ہوا، اس عرب کے قبیلے قبیلے میں زبان شعراء اور آتش بیاں خطباء موجود تھے، مگر اس صوت سرمدی کے سامنے سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ کفار عرب نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی کیا کیا کوششیں کیں۔ انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو برباد کیا، اپنے عزیزوں اور فرزندوں کو نثار کیا، خود اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھیں۔ ان کے سپاہیوں نے میدان جنگ میں پرے جمائے، ان کے دولت مندوں نے اپنے خزانے کھول دیے، ان کے شاعروں اور خطیبوں نے اپنی آتش بیانیوں سے تمام ریگستان عرب کو تنور بنا دیا۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کی ایک سورت کا جواب پیش کریں جو اسلام کے دعویٰ حق و صداقت کے کنگرہ کو چشم زدن میں پست کر دیتا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال لانے سے عاجز تھے، اور جب وہ جو زبان کے اصل مالک اور محاورہ عرب کے طبعی ماہر تھے اس کے مقابلے سے عاجز تھے، تو اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے تو یہ عجز اور درماندگی اور زیادہ نمایاں ہے۔ حسان بن ثابت، عامر بن عقو، طفیل بن عمرو، زید الخیل، زبرقان، شماس، اسود بن سری، کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ عرب کے مشہور زباں آور اور شاعر تھے، مگر قرآن کے سامنے ان سب نے سر نیاز خم کیا۔ لبید عرب کے شاعر تھے اور سبعہ معلقہ کی بزم مشاعرہ کے ایک رکن تھے۔ اسلام کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا، جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر کہنا زیبا نہیں۔ انیس قبیلہ غفار کے شاعر تھے، انہوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا سنا تو چھپ کر مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام ربانی کی کچھ آیتیں سن کر واپس گئے۔ ان کے بھائی نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قریش کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں۔ ہم نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، یہ ان کی بولی نہیں۔ ہم نے شعر کے ایک ایک وزن کو دیکھ لیا ہے، وہ شعر بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم محمد سچے اور قریش جھوٹے ہیں۔ زماد ازدی ایک صاحب تھے جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سن کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کے لیے آئے۔ آپ نے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، وہ سن کر متحیر رہ گئے۔ 3 دفعہ پڑھوا کر سنا، پھر کہا خدا کی قسم میں نے کاہنوں کی بولی اور جادوگروں کے منتر اور شاعروں کے قصائد سنے ہیں، لیکن تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر تک میں اثر کر جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور قریش کے دیگر اکابر جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ محمد کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جاتی ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو جادو، کہانت اور شعر کہنا جانتا ہو تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ ہے کیا۔ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، کہو تو میں جا کر دیکھوں۔ چنانچہ آستانہ نبوی میں آ کر اس نے صلح کے کچھ شرائط پیش کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ فصلت پڑھنی شروع کی۔
کچھ ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ قرابت کا واسطہ بس کرو۔ واپس پھرا تو چند روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ابو جہل نے جا کر کہا، کیوں عتبہ محمد کے یہاں کھانا کھا کر پھسل گئے؟ عتبہ نے کہا، تم کیا جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، مجھ کو دولت کی طمع دامن گیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن محمد نے میرے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ شعر تھا، نہ کہانت تھی، نہ جادو۔ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے جو کلام پڑھا اس میں عذاب الہی کی دھمکی تھی۔ میں نے ان کو قرابت کا واسطہ دیا کہ چپ ہو جائیں، میں ڈرا کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا، محمد نے اپنی زبان سے عتبہ پر جادو کر دیا۔ ولید بن مغیرہ قریش میں بڑا دولت مند اور صاحب اثر تھا۔ وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور فرمائش کی کہ کچھ پڑھ کر سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیتیں پڑھیں، اس نے مکرر پڑھا کر سنی، آخر بے خود ہو کر بولا، خدا کی قسم اس میں کچھ اور ہی شیرینی اور تازگی ہے۔ اس نخل کی شاخوں میں پھل اور اس کا تنا بھاری ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ بنو ذہل بن شیبان کے سردار مفروق کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیتیں پڑھی تو گو وہ مسلمان نہ ہو سکا مگر کلام الہی سے متاثر ہوا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اس قسم کے اور بعض واقعات ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کیے ہیں۔ پہلی جلدوں میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگ کیوں کر قرآن مجید کی آیتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل ایک سورت کی چند آیتیں پڑھ کر اور سن کر پتھر سے موم ہو گیا۔ حضرت جبیر بن مطعم اسیران بدر کو چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ طور کی ایک دو آیتیں سن لی تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے چند آیتیں سن لیں تو فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں اتفاقیہ قرآن مجید کی چند آیتیں پہنچ گئیں تو مسلمان ہو گئے۔ طائف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ پڑھتے سنا تو گو وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے مگر پوری صورت ان کے دل میں گھر کر گئی، یعنی یاد ہو گئی۔ حبش سے 20 آدمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہم، یہ تینوں اصحاب اسی کی کشش مقناطیسی سے کھنچ کر حلقہ اسلام میں آئے۔ اور تو اور خود محبت وحی اور حامل کلام ربانی کا کیا حال تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ قرأت شروع کی تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور اس کے بعد آنسوؤں کا تار بند گیا۔ کلام کی یہ شیریں، یہ نمکینی، یہ تاثیر، یہ تسخیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پیغمبر و امت سب کو یکساں فرفتہ کرتی ہے، اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ حکماء، فلاسفہ، ادباء، اہل لغت، مفسرین، محدثین، فقہاء، شعراء، متکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کون سی صنف ہے جس نے ایک امی کی زبان سے ادا ہونے والے پیغام کے عشق و محبت میں اپنا سرمایہ حیات قربان نہیں کر دیا، اور جن کو اس کلام کی تشریح و تفصیل اور تحقیق و توضیح کے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ نظر آئیں۔ کیا یہ اعجاز نہیں؟ غور کیجئے کہ ایک امی محض جو امیوں ہی کی گودوں میں پلا اور پل کر جوان ہوا، اس نے ہوش سنبھالا تو گرد و پیش تاریکیاں اور ظلمتوں کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ علوم و فنون اور تمدن و تہذیب سے ایک آری ملک، آری شہر اور آری خاندان کے اندر نشو و نما پائی، جہاں اہل فکر اور ارباب کا وجود تک نہ تھا۔ وہ خود، اس کا خاندان اور اس کا وطن نوشت و خواند کے نقوش و حروف سے آشنا نہ تھا، اور گزشتہ صحف انبیاء اور افکار عالیہ کا ایک حرف اس کے کان میں کبھی نہیں پڑا۔ علماء اور دانشوروں کی صحبت اس نے نہیں اٹھائی۔ اصول قانون،
اصول قانون، مبادئ اخلاق، محاسن علم و عمل کی کوئی ظاہری تعلیم اس کو نہیں ملی، بلکہ مدرسہ علم و حکمت کے سایہ دیوار تک کبھی اس کا گزر نہیں ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے 40 دورے پورے کرتا ہے کہ دفعتاً غار حرا کے ایک دہانے سے اجالا ہوتا ہے، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا سر چشمہ ابلتا ہے، ظاہری نوشت و خواند کے نقوش و حروف کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، صحف انبیاء اور افکار عالیہ کے اوراق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اس کے پرتو صحبت سے امی اور جاہل علماء دہر اور دانشوران روزگار بن کر نکلنے لگتے ہیں۔ اصول قانون، مبادئ اخلاق اور محاسن علم و عمل کی تعلیم کا غلغلہ اس کی بزم فیض کے گوشے گوشے سے بلند ہوتا ہے۔ کلام ربانی کے پردے میں علم و حکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تورات قانون و شریعت ہے لیکن اخلاق اور موعظت نہیں، انجیل اخلاق و موعظت ہے لیکن قانون اور شریعت نہیں، زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے لیکن دیگر صفات سے خالی، مسیح علیہ السلام کے صحیفے میں خطابت کی ہنگامہ آرائیاں ہیں مگر استدلال اور فکر و نظر کی دعوت نہیں، صحف بنی اسرائیل پیشن گوئیوں سے لبریز ہے مگر دقائق حکمت اور اسرار ایمان و عمل سے خالی ہیں۔ دنیا میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور اخلاق و موعظت بھی، مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے، اور دیگر کتب الہیہ کی مجموعی صفتوں کی۔ دنیا میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور اخلاق و موعظت بھی، مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے، اور دیگر کتب الہیہ کی مجموعی صفتوں کی حامل بھی، خطابت بھی ہے اور استدلال و فکر بھی، اظہار غیب اور پیشن گوئیوں سے لبریز بھی ہے، اور دقائق حکمت و اسرار ایمان و عمل سے معمور بھی، اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتب الہی تحریف و تغیر اور تراجم و تعبیر سے اپنی اصل زبان اور اصلی الفاظ کھو چکی ہیں، اس کی بقا اور حفاظت کی یہ ذمہ داری کہ 1300 برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ، ایک حرف، ایک نقطے میں تغیر و تبدل نے راہ نہیں پائی، وہ اپنی زندگی جاوید کے لیے کاغذ کے نقوش و حروف کی محتاج نہیں کہ لاکھوں انسانوں کے سینے اس خزانے کے صندوق ہیں، اور وہ اسی زبان اور انہی الفاظ اور انہی حروف کے قالب میں اب تک جلوہ گر ہے جس میں دست قدرت نے اس کو ڈھالا تھا اور جبرائیل امین نے اس کو اتارا تھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امت کے ہاتھوں میں سونپا تھا۔ کیا یہ اعجاز نہیں؟ یہیں سے یہ نقطہ بھی حل ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی تعلیمات اور معانی کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ، کلمات اور عبارت میں بھی معجزہ ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت کے معجزانہ کمال کی دوسری آسمانی کتابیں حریف نہیں بن سکتیں، کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے وحی ہیں۔ چنانچہ نہ تو خود ان کتابوں کو اور نہ ان کے ماننے والوں کو اس کا دعویٰ ہے، اور نہ کبھی انہوں نے اپنی کتابوں کو کلام و عبارت کے لحاظ سے معجزہ کہا ہے، چنانچہ اسی لیے وہ اصل الفاظ اور زبان جس کے قالب میں وحی موسوی یعنی تورات اور عیسوی یعنی انجیل نے ظہور کیا، مدت ہوئی کہ دنیا ان سے محروم ہو گئی۔ تورات کی اصلی عبرانی زبان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی، وہ بخت نصر کی آگ کی نذر ہو گئی، اور اس نے آرامی اور سریانی زبان کا قالب اختیار کر لیا، اور آخر 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اس کو عبرانی زبان میں منتقل کیا۔ انجیل کے متعلق ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ اس کی اصل زبان کیا ہے اور انجیل پہل کس زبان میں لکھی گئی تھی۔ انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی زبان ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ زبان نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ملک میں بولتے تھے۔ ایسی حالت میں ان کتابوں کی فصاحت و بلاغت کا اعجاز اور اس کے الفاظ کے من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟
برخلاف اس کے دنیا میں وحی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے جس نے اس حیثیت سے اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا حرف حرف اور لفظ لفظ وحی ہے، اور وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا، اور وہ ہر قسم کی تحریف و تغیر سے پاک ہے۔ اس لیے اس کے الفاظ، کلمات اور عبارات تک معجزہ ہیں، اور اس وصف میں دنیا کی کوئی آسمانی کتاب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔